حضور نے فرمایا اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہونی، ذرا سنو۔ اور ایک خطبہ جڑا آنا یہ کہنے ریاست مدینہ دی گل کر رہا ہے، اتنے جا کے پڑھدا نا، جس دن حضور دی عزت دی گل کر رہے سی اس دن یہ خطبہ پڑھدا اتنے جا کے۔ تم کون ہوتے ہو دنیا کے حالات بتانے والے؟ ہمیں رسول اللہ فرما گیا دنیا کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ جنہوں آپ کو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آتا انہیں خاتم النبیین محبوب بھی ترجمانی کرنی سی۔ ساڑی کہاں جی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ تو پتہ نہیں کیڑی ریاست مدینہ کی گل کرنا۔ جی مدینہ منورہ اس تو مراد ہے تو پھر ایک گل بھی انہیں آج تک نہیں کی تھی مدینہ منورہ دی ریاست جو کچھ ہویا، پتہ نہیں اس کی کیڑی ریاست مدینہ انہوں پتہ نہیں کنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے۔ جی ایاک نعبد و اس پڑھنے سے بندہ تھوڑا کوئی وقت کا جناب وہ حکمران بن جاتا ہے۔ جڑا بندہ کرکٹ کھیل رہے ہوئے نا، ہن دسو جنگ دا موقع ہے کہ کرکٹ کھیڈان دا موقع ہے؟ نہیں ویسے آپس کی گل ہے۔ جی بلے پکڑن نال کشمیر فتح ہوندا تے لبیک والے ساری سویرے بلے نپ لیں گے۔ کرکٹ جناب روڈ ہوتی ہوئی کرکٹ، گھر میں بھی کرکٹ کہتے کیوں جی جڑے کشمیر فتح ہونے لگا ہے۔ کشمیر فتح بلیاں نال نہیں ہونا، کشمیر فتح ہونا ہے تلوار نال این کر کے، کشمیر فتح ہونا ہے غوری میزائل نال، کشمیر فتح ہونا ہے شاہین میزائل نال، ابدالی نال فتح ہونا ہے، حتف نال فتح ہونا ہے، ابابیل نال فتح ہونا ہے۔ فوج این کوچ کرے جناب ایٹم بم رکھ کے باہر کوچ کرے تے لبیک کا نال اسی نعرہ لا لیں گے تواڈے نال۔ ہاں جی این کرو تم، ہاں تاں فتح ہونا ہے۔ کراچی بھی میچ تے لاہور بھی میچ، میچاں نال بھی پاکستان ظاہر بات ہے جیو جا اندر دا مزاج ہوئے گند پھر وہ جی باہر آنے۔ تو میچ ہی کھیڑے نہ تو تلوار چلائی ہوندی تو کدوں دا تو تلوار چلان دا حکم دے دینا سی۔ ہاں تسی شاہین بار واقعی رکھ دینا سی۔ ہاں جی یہ کدی بھی انج نہیں سی ہونا کہ کڑیاں جناب میری اب ہن کہندے ہماری مراد کشمیر سے یہ کشمیر ہے، دسو جی یہ کشمیر تہاڈی مراد ہے تے شاہ راگ تسی اونوں کہندے رہے ہو تے کل کوئی ایتھے آ گیا مودی تو تساں کہنا ہماری مراد پاکستان ہے۔ اج اٹھو، ایک دفاع دی جنگ حضور نے لڑی اے غزوہ خندق، باقی حضور کسی نے جنگ دی حضور نے دفاع جدوں دیکھا نا کوئی آن لگا گھنڈا حضور نے فرمایا تو نے کیا آنا ہے میں آ رہا ہوں۔ 1200 میل دا سفر کر کے حضور تبوک تشریف لے گئے، 1200 میل دا سفر کر کے رستے کی ہویا صحابہ کو جناب اتنے حلوے پکا کے کھاندے سن، صحابہ کو تو پانی بھی مک گیا، اٹھ ذبح کر کے اجریاں جو کٹ کے صحابہ پانی پیتا، ایک صحابی دی بھی نہیں کیا حضور پانی نہیں لبدا تسی سانو جنگ کران لے آ رہے ہو۔ تے میں نے وہ سارا خطبہ یاد ہے غزوہ تبوک والا، وہ کسی موقع تے میں تمہیں سنا دیا گا، وہ میں انجے پڑھدا جی میں منزل پڑھدا تھوڑا جا میں پڑھ دے میں تو تسی ایویں گل کرو بھائی شاید یاد کوئی نہ ایسا میں گل نہیں کرنا۔ عن عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اصبح بتبوک حمد اللہ تعالی واثنى علیہ بما وعلى ثم قال ایھا الناس اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب اللہ واوثق الورى کلمۃ التقوى وخیر الملل ملۃ ابراہیم وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحسن القصص هذا القرآن وخیر الامور لوازمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدي هدي الانبیاء واشرف الموت قاتل الشہداء۔ ایتھوں شروع ہوتا ہے خطبہ، ایک جگہ بھی روٹی کا ذکر کوئی نہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم واپس جا کر مدینہ پاک میں فیکٹریاں لگا دیں گے، اب چونکہ روٹی کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا، پانی بھی ہمیں نہیں ملا ایسے کنویں کھودنا شروع کر دیں گے، اتنے جناب اور پمپ لانے شروع کر دیں گے، پانی کوئی نہیں، آئندہ واسطے اسی جناب ٹینک وڈے وڈے بنواواں گے، اٹھا تے رکھاں گے تاکہ سانو اٹھ ذبح نہ کرنے پاون۔ ایک جگہ بھی ذکر کوئی نہیں، رسول اللہ نے روٹی کا ذکر ہی دے وچ کوئی نہیں کیتا۔ حضور نے ضرور فرمایا وشر المعذرۃ حین یحضر الموت وشر الندامۃ یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا بدترین معذرت وہ ہے جو موت کے وقت بندہ کرے معذرت، آئے میں کچھ نہ کیتا دین دا موت تے آ گئی۔ حضور نے فرمایا بدترین معذرت وہ ہے جو بندہ موت کے وقت کرے، اور وشر الندامۃ یوم القیامہ، فرمایا بدترین شرمندگی قیامت کو بندے کو ہوگی، بدترین شرمندگی۔ اے چلدے آخر تے کدھر بھی روٹی کا ذکر، تسی روٹیاں پیچھے کیویں پہ گئے ہو، اور روٹی تو مالک دینی۔ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ روٹی تو یار کتے بھی کھا کے سوندے، اسی روٹی پیچھے ناموس رسالت کا مسئلہ چھڑ دیتا، اس واسطے کہ میری ملازمت جا رہی تھی
تو میں نے آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑا ہوا، میرا ویزا نہیں لگ رہا تھا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ جلیا، اور رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، اور تو رزق دی خاطر ناموس رسالت پیرا نہ دیتا۔ تو اپنی فیکٹریاں بچان واسطے لبیک دی مخالفت کی تھی، تو اپنے مرید بچان واسطے لبیک دی تو مخالفت کرنا۔ میرے ہر قسم کے مرید ہیں، دس ان ہر قسم کے مریداں دی تو چٹنی بنانی۔ مرید تو وہ ہے جس کی گردن حضور کے لیے حاضر ہے۔ ہاں، مرید تو وہ ہوتا ہے جو حضور کے لیے حاضر ہو۔ جی میرے تو ہر قسم کے مرید ہوتے ہیں، میں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اچھا، تو ناموس رسالت کے لیے بھی مریدوں کی طرف دیکھتا ہے، امام الانبیاء کی عزت کی طرف تو نہیں دیکھتا۔ میرا چونکہ مدرسے کا مسئلہ ہے تو اس مدرسے نو کرنا کیوے جس مدرسہ جڑا رسول اللہ دی عزت دے کم نہ آیا۔ او شیخ الحدیثی نو کی کرنا ہے؟ تو کیڑیاں حدیثاں پڑھانا، اور میں نو بھی دس، اور کیڑیاں حدیثاں پڑھانا؟ تو صحابہ نہیں سن حدیثاں پڑھا دے، اور اس سب تو بڑے قاری حضرت سالم جنگ یمامہ میں چلے گئے، جنہاں دا قرآن سن کے حضور نے کہا سی یا اللہ تیرا شکر ہے تو ایڈا بڑا قاری پیدا کیتا۔ حضور دی ختم نبوت دی خاطر شہید ہو گئے، سب تو بڑے قاری شہید ہو گئے، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 700 حافظ تے قاری شہید ہو گئے۔ آج دے قاری صرف جناب ہے ایتھے رکھ کے ایتھے تلاوت کی تھی، پھر کینیڈا وچ تلاوت کرن چلے گئے۔ میں آکھو میں یہ جو اسلام پڑھیا کوئی نہیں، اے جو اسلام میں پڑھیا کوئی نہیں کہ فیض آباد ختم نبوت دے مسئلے تے بندہ بیٹھا ہوئے تے قاری یورپ وچ تلاوت کرن جائے۔ میں جو نعت خان پڑھیا کوئی نہیں کہ مسئلہ ختم نبوت دی خاطر لوگ فیض آباد ٹھنڈیاں ہواں بیٹھے ہون تے نعت خان لاہوروں چل کے لندن نعت پڑھن جاوے۔ میں جو نہیں پڑھیا، میں نعت خان جو پڑھن غزوہ خیبر دی طرف جانے حضرت عامر بن اقوا، صحابہ کیا کوئی نعت تے سناؤ، حضور اٹھو تے آرام فرماون، صحابہ بھی اپنی سواریوں تے ستے ہوئے ادھی رات کا ویلا میں جو نعت خان پڑھے جو غزوہ خیبر دی طرف جا رہے اللہ ساڑھے نال کھڑے ہو وہ لبیک والے نال تو آج نالے بالکل میں صحیح گل کر رہا ہوں۔ صدیاں سزا لب جانی، اے ٹائم تے گزر ہی جانا ہے، لیکن بہتر اے کہ ٹائم حضور دے دین واسطے گزارو، ورنہ اے جڑے سکھاں دے مجسمے لا رہے تے سکھ دے تھلے لکھیا شیر پنجاب، لو جی نہیں لعنت نہیں بھیجنی، لعنت نہیں بھیجنی۔ اے تے انہاں نوں پریشانی کہ مولوی خادم ڈاڈیاں گل ہے، ڈاڈی گل ہے جی کہ پورے برے صغیر جو اسلام دا اتنے شیر ہی کوئی نہیں آیا، جو مڑ کے آیا تو کانا رنجیت سنگھ آیا۔ ساڑھی واری آوے نا جدو بھی اسی کسے مذہب دیاں قبراں کھود کے عورتاں دے باہر جسم نہیں کٹے۔ رنجیت سنگھ جڑا سی نا، رنجیت سنگھ نور جہان جڑی جہانگیر دی محبوبہ سی، ادھی قبر بھی انہیں کھودی۔ اے میں نہیں لکھی، اس ہندو کتاب لکھی تاریخ لاہور، ادھے وچ انہیں لکھا، انہیں کہا جدوں رنجیت سنگھ دی حکومت آئی انہیں نور جہان دی قبر بھی کھودی، ادھی بیٹی دی قبر بھی کھودی، اور بڑے قیمتی صندوق جہانگیر نے دفن کیتا سی ماں بیٹی نو۔ انہیں صندوق چرا لے، صندوق باہر کر لے تے ماں بیٹی نو زمین ایویں چھوٹ کے مٹی پا دی۔ اور دسو جی اسی دہشت گردہ 1000-1400 سال دی تاریخ ہے، مسلمان فوجاں کدھر قابض ہوئی ہون، پھر انہاں قبراں پٹیاں ہون عورتاں دیاں، پھر عورتاں دے صندوق چوری کیتے ہون قبراں وچوں، مڑ کے تسی معذرت کر دیو ہر جگہ نہیں جی اسی تے بڑے امن پسند ہوندے ہاں۔ دسو کائنات کسی عمارت دے اتوں جناب اساں ہیرے جواہرات لائے ہون۔ رنجیت سنگھ نے پورے لاہور دیاں عمارتاں وچوں پورے قیمتی پتھر لا کے دربار اپنے امرتسر بھیج دیتے۔ انہیں دادا صاحب دا مزار بھی نہ چھوڑیا، ہندو کہتا دادا صاحب نے مزار تو بھی قیمتی چیزیں انہیں اتار لیاں، کوئی مزار انہیں نہیں چھڑیا، جہانگیر دا مقبرہ انہیں نہیں چھڑیا، کوئی مسجد انہیں نہیں چھڑی، کوئی نور دا ہیرا سی سید جہانگیر کولو وہ بھی انہیں چرا لیا۔ بعد وچ کہندا سی اور بھی دے، پھر سکھ عورتاں دے گھر بھیجیاں سید زادیاں نال انہیں او کچھ کیتا سکھ عورتاں نے۔ وہ ہندو لکھتا ہے میرا قلم لکھنے سے یہ عاجز ہے بات، میں نہیں لکھ سکتا کہ سکھ عورتوں نے سید زادیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا سید جہانگیر دے گھر جا کے، اے سارا کچھ انہیں ظلم کیتا اور شرف النساء دی قبر کھودی۔ ویسے اقبال نے لکھیا سی نا صرف انہیں تلوار تے قرآن کٹیا، اور ہندو نے کھریاں لال جڑی کتاب لکھی نا تاریخ لاہور، وہ چو کہندا ہے کہ وہ قرآن بھی بڑا قیمتی سی تے تلوار بھی بڑی قیمتی سی۔ رنجیت سنگھ نے کیا کڑی دی قبر کھودو بھائی، قبر کھودی نال تلوار بھی کڈی تے نال قرآن بھی کڈیا، انہوں جا کے ویچیا تو انہیں دے پیسے کمائے۔ دسو یار اسی پھر دہشت گرد
ساڑیاں دھیاں دیاں قبریں بھی لوگ کھودن، اتنے قرآن بھی چوری کرن، تلوارہ بھی چوری کرن، ساڑھے ساریاں مسجداں گھوڑے بنن، کھچر بنن، مسجداں دی قیمتی چیزاں لوگ لے کے لے جان، سید زادیاں نال بھی لوگ بکواس کرن، انہاں دی بے ادبیاں بھی کرن، علماء دیاں بھی داڑیاں منڈ دیون، تے مسجد وزیر خان دے مناراں تے بھی لوگ بدکاریاں کرن۔ جناب جدوں انہاں دیاں حکومتاں آ جان تے مڑ کے تسی معذرت کر دیو ہر جگہ، نہیں جی ہم امن پسند ہے، اور جھلیو اپنی تاریخ پڑھو۔ ساڑی واری تے جدوں صلاح الدین ایوبی داخل ہویا نا بیت المقدس واسطے، جدوں عیسائی داخل ہوئے سن تو انہاں دے گھوڑے دے گوڈے تک خون آ گئے سی مسلماناں دا، تے جدوں صلاح الدین ایوبی داخل ہویا تے ایک بندہ نہیں سی مریا، تو اتھے بیت المقدس اسی فتح کر لیا سی۔ ساڑی تے تاریخ ہی بڑی عجیب ہے، تسی اپنی یا تاریخاں پڑھو تے یا پھر لوگوں دی گلاں نہ سنے کرو۔ اسی کوئی دہشت گرد نہیں، کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں۔ طالبان دا اپنا ملک سی، 2 سپر پاوراں نے انہاں نوں کٹیا، لیکن آج امریکہ انہاں دے سامنے ڈھہ پیا۔ اے منو گل قیامت تک، اگر قیامت تک کسی کافر نوں کوئی ڈھا سکدا، سپر پاوراں نوں نکیراں کڈھا سکدا، ٹرمپ جا خبیث ڈھہ سکدا، تے محمد عربی دے غلاماں دے سامنے ڈھہ سکدا، اسلام دے سامنے ڈھہ سکدا۔